بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خواب کی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے کہ خواب کی حقیقت اور اہمیت قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک یعنی مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر خواب سکھایا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ خواب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کا علمی معجزہ تھا، اور یہ ظاہری بات ہے جو چیز کسی پیغمبر کا معجزہ ہو وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارتوں کے سوائے نبوت کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزء من النبوۃ، یعنی مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوا کرتی ہے۔ اب کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور قابل تعبیر ہوتے ہیں، کن خوابوں کی ہم تعبیر کروا سکتے ہیں اور کن خوابوں کی ہم تعبیر نہیں کرا سکتے؟ تو ترمذی شریف کے ایک حدیث سے مبارک ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب رات کے آخری وقت میں، رات کے آخری پہر میں یعنی سحری کے وقت میں دیکھے جائیں وہ خواب زیادہ تر سچے ہوتے ہیں اور وہ خواب قابل تعبیر ہوتے ہیں۔ یعنی وقت کا بھی دار و مدار ہے، یعنی اس وقت میں جب بندہ کوئی خواب دیکھے تو وہ خواب قابل تعبیر اور وہ خواب زیادہ تر سچے ہوا کرتی ہیں۔ اب خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب خیال من نفس، یعنی انسان کو دن میں جو خیالات آتے ہیں رات کو وہی چیز انسان اپنے خواب میں دیکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص اپنے کاروبار اپنے ملکیت کے بارے میں سوچتا ہے تو رات کو وہی چیز ان کے خواب میں آ جاتا ہے، یا مثلا کوئی شخص دن کو اپنے محبوبہ کے بارے میں سوچتا ہے تو رات کو وہی چیز ان کے خواب میں آ جاتا ہے۔ تو یہ خواب محض ایک خیالی ہیں اور یہ خواب قابل تعبیر نہیں ہوتے۔ خواب کی جو دوسری قسم ہے ڈراؤنا خواب، یعنی شیطان جس طرح انسان کا بیداری میں دشمن ہے اسی طرح شیطان انسان کا نیند میں بھی دشمن ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح شیطان انسان کو نیند میں بھی یعنی خواب میں بھی ڈراتا ہے، یعنی یہ خواب بھی محض شیطانی ہے اور یہ خواب قابل تعبیر نہیں ہوتے۔ خواب کی جو تیسری اور آخری قسم ہے من جانب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی وہ خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو کا بھی ان میں شمار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے خواب دکھاتا ہے ان کے مستقبل کے حالات کو منکشف کرتا ہے، وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ جو خواب کی تیسری قسم ہے من جانب اللہ، ان کے بارے میں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل تجارت کے سلسلے میں ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے، رات کو قیام کیا اور وہاں ایک خواب دیکھا کہ مکی کی وادی میں ایک چاند طلوع ہوتا ہے۔ وہ چاند حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آ جاتے ہیں۔ تو صبح ہوئی جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا یہاں کون سے لوگ ہیں جو علم تعبیر کا فن جانتے ہوں، کیونکہ اس وقت اسلام اور مسلمان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو کسی نے بتایا فلاں جگہ عیسائی یا ایک پادری ہے وہ علم تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس چلے گئے، ان کو اپنا خواب بتایا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ کا نام ابو بکر ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا جی ہاں، میرا نام ابو بکر ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا جی ہاں، میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ تیسرا سوال کرنے لگا آپ قریش سے تعلق رکھنے والے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا جی ہاں، میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اس نے سوال کیا کہ آپ مکے کے ام القریٰ سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا جی ہاں، میں مکے کے قبیلے ام القریٰ سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر آخری سوال اس نے کیا کہ آپ کپڑوں کا تاجر ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا جی ہاں، میں کپڑوں کا تاجر ہوں۔ تو اس میں خواب کا تعبیر بتایا کہ مکے میں جو آخری پیغمبر آنے والا تھا وہ اب آ چکا ہے، ان کے ہاتھ پر سب سے بیعت کرنے والا جو ہوگا ان کا نام ابو بکر ہوگا، ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہوگا، اور وہ قریش قبیلے سے ہوگا، اور مکے کے قبیلے ام القریٰ سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ کپڑوں کا تاجر ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کو راستے میں چھوڑ کر، آدھے میں چھوڑ کر وہ مکے کے سفر پر روانہ ہوئے تاکہ خواب کے مطابق سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما سکوں۔ یہ جو تیسری قسم تھی من جانب اللہ، ایسے خواب قابل تعبیر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسے خواب دیکھیں یعنی من جانب اللہ ہو اور وقت کا بھی ان میں شمار ہو، خواب کا پہلا قسم بھی نہ ہو یعنی خیالات بھی نہ ہو اور ڈراؤنا خواب بھی نہ ہو، اور جو خواب کی تیسری قسم ہے اگر اسی طرح اگر ہم خواب دیکھیں تو اس خواب کی ہم تعبیر کرا سکتے ہیں۔ جو خوابوں کے تعبیر کا فن رکھتے ہوں، علم تعبیر کا فن رکھتے ہوں، ان سے ہم یہ تعبیر پا سکتے ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی سے یہ تعبیر نہیں کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو سچے اور نیک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔